بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سعادت طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے منی کے جرثوموں کا کم ہونا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر قاعدہ قانون کے نہیں ہوتا۔ ہمیں لوگ رپورٹ لا کر دکھاتے ہیں، اس میں 3-4 چیزیں درج ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مواد کا رنگ کیسا ہے، کریمی ہے، وائٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جرثوموں کی ٹائمنگ کیا ہے، یعنی 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ بعد، 2 گھنٹے بعد، ان کی مقدار کیسے کیسے رہی۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کتنے جرثومے ایکٹیو ہیں، صحت مند ہیں، اور کتنے جرثومے نان ایکٹیو ہے، اور تیسری بات یہ کہ کتنے جرثومے ڈیڈ ہیں، مرے ہوئے۔ کچھ لوگوں کی رپورٹ ایسے آتی ہے کہ جناب جرثومے ہے ہی نہیں، صحت میں، تندرستی میں وہ آدمی فٹ ہے، زنوشوئی میں اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک طریقے سے اپنا وظائف زوجیت ادا کرتے ہیں، دونوں میاں بیوی سیٹ۔ لیکن جب وہ رپورٹ کرواتے ہیں تو وہاں جرثوموں کا کوئی وجود نہیں ہو۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری آرا دی، نسخے پیش کیے، ٹوپ کے ٹونے، یہ ساری چیزیں دی۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں وضاحت سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، جرثوموں کو پیدا ہونے کا قانون وہی ہے جو عام کائنات میں کیڑے پیدا ہونے۔ جرثومے یا کیڑے جاندار کبھی بھی ٹھنڈ میں پیدا نہیں ہوتے، انہیں کچھ نہ کچھ ان کی ضرورت کے مطابق حرارت چاہیے ہو۔ ایک چیز ہے، سالن ہی لگا لے، یہ جو ہم گوشت لگا لے، کوئی بھی چیز لگا لے، دال سبزی کچھ، ہم اسے پکاتے ہیں، اس کا ایک خاص قدرت نے ذائقہ رکھا ہے۔ وہ اگر ہم بچے ہوئے کھانے کو فریز کر دیں، ریفریجریٹر میں رکھ دیں، فریزر میں رکھ دیں، اس پر برف جم جائے تو وہ اسی حالت میں رہ جاتا ہے، کوئی چیز اس میں تغیر نہیں ہو۔ یہ ٹھنڈ کی مثال ہے، یعنی وہ جہاں جیسے رکھا تھا اسے فریز کر دیا، برف جم گئی، ٹھنڈ ہو گئی، اب اس میں جو حیات کا جو مادہ تھا، یعنی کسی بھی چیز کو پنپنے کے لیے جتنی حرارت کی ضرورت تھی وہ نہیں رہی، وہ وہیں پہ جم۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس میں جرثومے پیدا ہی نہیں ہو رہے، جیسے سردیوں میں نالی کھالیوں میں، گٹروں میں جو یہ کیڑے ہوتے ہیں یہ پیدا نہیں ہوتے، کی وجہ سے مر جاتے ہیں، منجمد ہو جاتے ہیں، ٹھٹر جاتے ہیں۔ وہی سالن آپ بچا ہوا گھر میں رکھ دیں، ایک خاص وقت کے بعد اس میں خمیر پیدا ہوگا، پہلے اس میں ہواڑ آنا شروع ہوگی، بو آنا شروع ہوگی، اس کا مزاج بدلے گا، اس کا ذائقہ بدلے گا، پھر اس میں رفتہ رفتہ ابالے آنے شروع ہو جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ اس میں کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جو چیز جراثیم بننے کا سبب ہے وہ رطوبت اور اس میں مناسب مقدار میں حرارت کا شامل ہونا ہے۔ اب دیکھیں، حرارت تو پہلے سالن میں بھی تھی، پہلی چیز میں تھی، لیکن اس کو فریز کر دیا، اسے حرارت نہیں ملی، اس میں کچھ نہیں ہوا، وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ دوسرے میں رطوبت تھی، حرارت تھی، اور پھر اس میں جب موسمی اثرات پڑے تو اس میں تغیر ہوا، تعفن پیدا ہوا، ایک وقت آیا اس میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ بات کو سمجھے ہیں آپ؟ اب ایک مثال ایسے لے لیں کہ برسات ہوئی، مثلا جنوری فروری میں برسات ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، ندی نالوں میں پانی ہوتا ہے، خالی نالیوں میں پانی ہوتا ہے۔ جب مارچ اپریل آتا ہے، کچھ موسم بدلتا ہے تو کھالیوں میں بکثرت کیڑے پیدا ہوتے ہیں، کلبلاٹ کرتے ہیں، چھپڑوں میں، دلدلوں میں کیڑوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے ایک خاص درجہ حرارت تک گرمی ہوتی ہے، ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر جیسے ہی جون جولائی آتا ہے، اگست، تو اس میں گرمی کی شدت ہوتی ہے، دھوپ پڑتی ہے، تو وہ کیڑے آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں پانی اور کچھ ٹھنڈک رہتی ہے، یعنی گرمی تو رہتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، اس گرمی کی شدت سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
जून जुलाई अगस्त में पानी भी खुश्क हो जाते हैं और कीड़े भी मर जाते हैं। यही चीज इंसान के अंदर है कि अगर खुशियों में मुनासिब मिकदार में रतूबत जा रही है, पैदा हो रही है और उनमें एक खास दर्जा हरारत है, तो वो खमीर होकर, वो मुताफिन होकर उसमें जरसूमे बनेंगे और जितनी जरूरत है उतना बने। अगर इन खुशियों में हरारत ज्यादा हुई, गर्मी ज्यादा हुई, सुफरा ज्यादा हुआ, तो वो फिर जरसों में पैदा तो होंगे लेकिन वो मरने शुरू हो जाएंगे। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतने ही वो कीड़े मरकर डेड डेड होंगे और या फिर गर्मी की शिद्दत की वजह से वो कमजोर हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसको आप खुशियों में थर्मामीटर लगाकर भी टेम्परेचर चेक कर सकते। यही कुलिया जो कायनात में है वही इंसानी वजूद में है। अगर सर्दी की वजह से ताफुन पैदा नहीं हो रहा, जरसूमे पैदा नहीं हो रहे, तो मुनासिब ग़िज़ाओं से, खुराक से, अद्वियात से, मुरक्कबात से, जड़ी बूटियों से, किसी भी अंदाज में आप उसकी वो गर्मी या वो टेम्परेचर पूरा कर दे जिस टेम्परेचर में कीड़े जन्म ले सकते हैं, तो मनी की जो ये ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। अगर नॉन एक्टिव और डेड ज़्यादा हैं तो फिर आप उस बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करें, इतना कम करें कि जिसमें वो एक्टिव रहने लगे। वो जो गर्मी से जो मवाद में कीड़े पैदा होकर मर रहे हैं उन्हें बाकी रखा जा सके। ये एक कुलिया है। आप कोई लाजमी नहीं है कि ये जालिनूस ने लिखा है, ये जकरिया रासी ने लिखा है, ये भाई अबू अली सीना ने लिखा है, ये शरीफी खानदान का मुजर्रब है, ये मुफरद आसा वालों ने लिखा है। भाई कोई भी चीज है, आप उसकी जरूरत तो पूरा कर दें, आपके मनी के जरसूमे पूरे हो जाएंगे। आप जब चाहे जैसे चाहें आप उससे करवा लें। एक ना हमारी अजीजा थी, ताई लगती थी, और से तक 20-30 साल तक उन्हें कोई औलाद नहीं। वो कहने लगी कि मैं बस बे औलादी थी, तेरे इलाज करवाए। हिंदुस्तान से उनके कोई मेहमान आए तो वो काफी सारा गोंद कतीरा लेकर आए। कहने लगी कि मैं उसमें से थोड़ा सा रात को भिगो देती और सुबह वो फूला हुआ पाता और मैं उसमें दही मिलाकर सुबह सुबह खा लिया करती थी। मैं तो वैसे ही खाया करती थी, मुझे वो बहुत मजेदार लगता था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 1-2 माह में मुझे हमल हुआ। आज वो साहिब औलाद हैं, फौत हो गई हैं खैर। तो उससे ये अखज़ किया कि वो इल्तिहाब रहम में या सुफरावी मरज में मुब्तला थी। उस कतीरे ने उसकी इस्लाह कर दी और वो साहिब औलाद हो गई। तो ये चीजें होती हैं, जरूरी नहीं होते कि आप याकूतियाँ खिलाएं, आप कुश्ताजात खिलाएं, आप खमीराजात खिलाएं। ठीक है, ये तिजारती रास होते हैं, इनसे पैसे लेने में और ग्राहक को मुतमईन करने में आसानी रहती है, लेकिन सिर्फ यही रास्ता नहीं है, रास्ते और भी बहुत सारे हैं। आप कोई भी रास्ता चलकर आप मंजिल पर पहुंच सकते हैं। देखिए, किसी का कोई कुश्ता है, किसी किसी ने चांदी कुश्ता दिया, किसी ने मरजान दिया, किसी ने सिप्पी का दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, मुख्तलिफ चीज़ें, खमीराजात दिए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें दी। ये एक वास्ता है, ये फर्ज वाजिब नहीं है। मसलन मैं यहाँ अपनी जगह पर बैठा हूँ, अब मैं लाहौर मेरा काम है, एक फ़ोन आया है, मुझे जाना पड़ रहा है। अब मैं पैदल जाऊँ, हमारे यहाँ मेट्रो चलती है, मैं उसमें बैठ के जाऊं, मैं मोटरसाइकिल पर जाऊं, किसी से मैं लिफ्ट लेकर जाऊं, किसी आदमी को मैं कहूं वो कैसे भी पहुंचे। जब मैं उस मकाम तक पहुंच जाऊंगा तो ये जो मोटरसाइकिल है, पैदल है, बाईसाइकिल है, गाड़ी है, मोटर कार है, कुछ भी है, प्राडो है, चाहे वो लैंड क्रूजर है, ये दरमियान में वास्ते हैं। असल मकसद मेरा वहां जगह पर पहुंचना है जहां मैंने जाना है, जो मेरी मंजिल मकसूद है। ये चीजें वसाइल हैं, ये चीजें जराए हैं
یہ مقصود بذات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ نسخہ جات ہے وہ مہنگے ہیں، سستے ہیں، مقصود بذات نہیں ہے۔ مقصود بذات منی کے جرثومے پیدا کرنا یا مرتے ہوئے کو روکنا ہے۔ اور جب ہم وہ ضرورت جو جسم میں اگر حرارت کا اضافہ ہے ہم اس میں کمی کر دیتے ہیں، اگر حرارت کی کمی ہے ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، کسی بھی چیز سے کریں، موسم سے کریں، گرم ٹکور سے کریں، ٹھنڈے پانی سے کریں، کسی بھی چیز سے کریں، جب آپ ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھو کہ آپ کی ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔